ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے اس امت کی پہچان کچھ اہم عبادتوں سے رکھی ہے، اور اس میں اس نے ساری امت کو ایک کر دیا ہے، متحد کر دیا ہے، سب کو متفق کر دیا ہے۔ اور انہی میں سے ایک اہم عبادت اور اسلام کا 5واں رکن حج کی عبادت ہے۔ جس وقت حج کے فارم بھرے جاتے ہیں اور حج کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس وقت بھی توجہ دلائی جاتی ہے اور حج کے احکام و مسائل اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ وقت ہوتا ہے کہ جب بہت سے لوگوں نے حج کی تیاری کر لی ہے اور ارادہ کر لیا، تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو توجہ دلائی جائے، اپنے حج کو کیسے قیمتی بنائیں، مبرور بنائیں، مقبول بنائیں، اور اسی ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ آئندہ کے لیے جتنی جلد اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع دے، حج کی تیاری کریں، اس کی نیت کریں، اس کا ارادہ کریں۔ حضرات، حج کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں عشق و محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ دیا ہے۔ خانہ کعبہ سے، بیت اللہ سے اس کو جوڑ دیا ہے، اور پہلی نظر میں یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا، کہ اللہ اس گھر کو عزت، بزرگی اور احترام اور ہیبت، روب اور وقار اور جلال میں ہمیشہ بڑھاتا رہے اور اس میں اضافہ فرما۔ وزد من کرمہ وشرفہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا، اور اے اللہ ہر اس شخص کو جس نے اس بیت اللہ کو عزت دی اور اس کا احترام کیا، ان تمام لوگوں میں سے جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا، ان کی عزت اور بزرگی میں، ان کے عظمت میں، ان کی بڑائی میں، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما۔ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا شخص کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی یہ دعا مانگتا ہے، اور اس عبادت کا تعلق دنیا کی عام مساجد سے نہیں، وہ نمازوں کے لیے عام مساجد ہیں، دوسری عبادتوں متحد رکھنے کے لیے، ان کے قبلے سے ان کو جوڑنے کے لیے اپنے گھر سے حج کی عبادت کو جوڑ دیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ضرور دور دراز سے اور ایسی جگہوں سے جہاں کا کبھی ذکر بھی نہ سنا گیا ہو، لوگ جمع ہوں اور امت کے افراد ایک دوسرے کو دیکھیں اور سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئیں، اور خصوصاً پوری سورہ حج نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی ہے، ہم نے ابراہیم کو جگہ بتائی تھی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتائی اور مقرر کی، اور بیت اللہ شریف کو ہم نے مبوّع بنایا۔ مبوّع کے معنی ہوتے ہیں ایسی جگہ
جو اپنی ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ترقی یافتہ جگہ نہ ہو، جہاں ایک دانہ بھی نہیں اگتا تھا، اور جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا کہ جہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، بے آب و گیاہ زمین ہے، لیکن اس جگہ کو ہم ایسی جگہ بنائیں گے جہاں لوگ آسانی سے پہنچیں گے، جہاں قرار حاصل ہوگا، اور جہاں اللہ رب العزت کی عبادت میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی اور پھر اس کا مقصد بتایا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب البیت مطلق کہا جائے، کسی خاص آدمی کا بیت اور گھر نہ بتایا جائے، البیت صرف عربی میں کہا جائے تو اس سے بیت اللہ مراد ہوتا ہے، اس سے کعبۃ اللہ مراد ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا قرآن مجید میں مکان البیت فرمایا گیا، البیت کی جگہ ہم نے متعین کی، اور البیت کیا ہے؟ البیت اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، جس پر ہر وقت اللہ کی تجلی، اس کی رحمتیں اور نعمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جگہ بتائی اور مقصد بتایا اللہ تشرک باللہ شیئا۔ سب سے بڑا مقصد اس کعبۃ اللہ کا، اس توحید کے پہلے گھر کا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو شریک مت کرنا۔ قرآن نے شیئن کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تشرک باللہ شجرا، کہ درخت کو شریک مت کرنا اور سمندر کو شریک مت کرنا اور زمین کو اور آسمان اور پہاڑ کو شریک مت کرنا اور اپنے آبا و اجداد میں گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو شریک مت کرنا، تم لات و حبل اور عزا کو شریک مت کرنا، یعوق اور نصر کو شریک مت کرنا۔ اگر ایسا کہا جاتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس چیز کو شریک کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کر لیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن نے کہہ دیا شیئن، کسی چیز کو شریک مت کرنا، تو اس کے عموم میں ساری چیزیں داخل ہو گئیں کہ وہ جو ساسانی حکومت تھی پارسیوں کی، زرتشت کی، اور جس کو مجوسی اور پارسی مانتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس میں آگ بھی داخل ہو گئی، اس کے اندر اس ملک کی گنگا بھی داخل ہو گئی، اور جتنی بھی چیزیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے، کسی کی بھی عبادت کی اور اسے بڑا ماننے کی اور اس کو اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق دینے کی، اور اللہ کے اسماء حسنہ میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، رزق دینے کی صلاحیت اور اولاد دینے کی صلاحیت اور انسان کی چیزوں کے بارے میں خبر رکھنے کی صلاحیت اور انسان کو زندگی میں آسانیاں دینے کی صلاحیت اور تنگی کرنے کی اور عزت دینے کی اور ذلت دینے کی، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اختیار اللہ نے اپنے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا۔ اللہ تشرک باللہ شیئا، اسی میں دھوکہ ہوا، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ ہوا جب انہوں نے اپنے مذہب اور اپنے ریلیجن، اپنے دھرم کے جو فاؤنڈر تھے، مؤسس تھے، جو بانی تھے، جو بڑے تھے، جب ان کی اصل تعلیم کو بھلا دیا اور انہی کو یا تو خدا بنا دیا، ایسی صورت میں وہ قوم اور وہ ملت پوری طرح سے بدل کر رہ گئی۔ اور اگر اصل نبی کو اور اس بانی کو دوبارہ بھیجا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہیں عیسائی اور یہ ہیں یہودی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماننے سے انکار کر دیں کہ ہم نے ایسی قوم تیار نہیں کی تھی، ہم نے ایسی ملت تیار نہیں کی تھی، ہم نے خود کو اپنے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا، دا سن آف گاڈ بنا لینا، اور خدا کو دا فادر کہنے لگنا اور ہولی اسپرٹ کے قائل ہو جانا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے اپنی نسبت توڑ لی اور سینٹ پال کے ایجاد کیے ہوئے مذہب کو ماننے لگے، تو آج عیسائیت بدل گئی، کرسچینٹی پوری طرح سے چینج ہو گئی، اور ان کے لکھنے والوں نے خود لکھا ہے اسلام اور ٹرو کرسچینٹی، کہ اگر حقیقی عیسائیت ہے تو وہ اسلام ہے، اسلام میں جو تعلیمات سکھائی گئی وہ حضرت عیسیٰ کا دین ہے، وہ دین جسے انہوں نے گڑھ لیا ہے اور جسے چرچ میں وہ فالو کر رہے ہیں اور جسے اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں۔ نہ اس کا حکم بائبل میں دیا گیا، نہ ان کی مقدس کتابوں میں دیا گیا، انہوں نے تحریف کر دی، ملا دیا، اس لیے کہ 50-100 سال بھی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر یہ باقی نہیں رہے، شروع میں ہی بدل دیا اپنے آپ۔ لیکن اس ملت کا امتیاز یہ ہے
کہ اسے ابراہیم سے جوڑ دیا گیا. ابراہیم کی پکار، ابراہیم کی دعوت، ابراہیم کا پیغام. ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا جد امجد قرار دیا گیا، ہمارے سب سے بڑے اور بزرگ جن کی ملت ہم کو قرار دیا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، یہ ان کی قوم ہے، یہ ان کی امت ہے. اور هو سماکم المسلمین، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا کہ ابراہیم کے لائے ہوئے دین کو مکمل فرمائیں، جامع انداز سے پیش کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو اور خوبصورت بنائیں، اور اس امت کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور خانہ کعبہ سے جوڑ دیں اور اس کو متحد کر دیں، اس کا ایک مرکز قرار دے دیں. چنانچہ اس حج کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اصل مرکز سے جوڑا جائے، مسلمانوں کو ان کے اصل سینٹر سے کعبۃ اللہ سے جوڑا جائے. اور دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کو دین ابراہیمی سے جوڑا جائے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی اور عیسائی نہیں تھے، ابراہیم شرک سے بیزار تھے، حنیف تھے، اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے، اور وہ مسلم تھے، وہ اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کے لیے جھکنے والے تھے. وما کان من المشرکین. پھر اسے دہرایا گیا کہ ابراہیم کا شرک سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اور ابراہیم میرے گھر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا البیت، گھر، پھر فرمایا کہ میرا گھر کعبۃ اللہ میرا گھر ہے، میرے گھر کو پاک کر لو، پاک کر دو. ظاہری گندگی سے بھی اگر وہاں صفائی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل پاکی عقیدے کی پاکی. میرے گھر کو شرک کی نجاستوں سے پاک کر دو، غلط عقیدے اور بدعتوں سے پاک کر دو. ان لوگوں کے لیے والے ہیں القائمین. اس لیے فرمایا جاتا ہے نماز کے قیام نماز کے اہم ارکان میں سے ہے. اس لیے مصلین کی جگہ قائمین بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے، کھڑے ہونے والے لوگوں کے لیے طویل اللہ کے نزدیک والرکع السجود. اور وہ لوگ کہ جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں، اور کہیں فرمایا گیا للطائفین، طواف کرنے والے ہیں اور اللہ کے گھر کا چکر لگانے والے ہیں. اور ان کی حیثیت پروانوں کی، ان کی حیثیت پروانوں کی ہے. خانہ کعبہ اور کعبۃ اللہ جیسے شمع ہے، جیسے کہ وہ روشن چراغ ہے، اور ساری دنیا وہاں جا کر اللہ کے گھر کے گرد اس طرح طواف کر رہی ہے جیسے پروان شمع پر گرتے ہیں، اور جیسے وہ اپنے عشق. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت کا اظہار سکھایا، اور حج کو اسلام کا رکن اعظم قرار دیا گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سفر کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور کھانے پینے کے انتظامات اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کر سکتا ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا. اور حج کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی جیسے زکوٰۃ میں ہے کہ خاص قسم کے مال میں زکوٰۃ ہے، صرف سونے میں ہے اور چاندی میں ہے اور کیش میں ہے اور تجارت کے مال میں ہے، بلکہ کسی بھی قسم کا مال ہو. اپنے رہائشی مکان اور ضرورت کی چیزوں سے ہٹ کر ہمارے پاس جو بھی زمین و جائیداد ہو، اگرچہ کیش اور لیکوڈ کی شکل میں نہ ہو، زیادہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے ہم مستطیع ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے حج کی، ہمیں حج کرنا ضروری ہے. اور یہ جو ہم نے بہانے بنا رکھے ہیں کہ ابھی ایک بچی کی شادی کرنی ہے اور ابھی ایک بچے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے اور فلاں کو امریکہ بھیجنا ہے اور کینیڈا بھیجنا ہے، دل میں لندن کی ہوس، لب پہ تیرے ذکر حجاز کا تذکرہ اور مکے اور مدینے اور کعبے کا تذکرہ صرف عشق اور محبت کے اظہار کے لیے نہیں ہے، اللہ کے فرض اور واجب کو پورا کرنے کے لیے. ہم اگر دل میں ہوس کہیں اور کی چھپائے ہوئے ہیں، محبت کہیں اور سے چھپائے ہوئے ہیں،
اور صرف نعتیں پڑھتے ہیں اور گنگناتے ہیں اور مدینے کی گلیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم نے اپنا فرض حج ادا نہیں کیا ہے، اور عمر کے کئی پڑاؤ ہم پار کر چکے ہیں اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے کہ حج فرض ہونے کے بعد وہ حج نہیں کرتا۔ اسی لیے بہت سخت حکم ہے، جیسے نماز کو ہم فرض سمجھتے ہیں، جیسے ہم روزے کو فرض سمجھتے ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، اور سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، ویسے ہی حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، ہمارا مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی طور پر اس میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شدوا رحالکم فی الحج فإنہ احد الجہادین، حج کے لیے رخت سفر باندھو اور سفر کرو، چونکہ یہ 2 جہادوں میں سے ایک جہاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے جہاد کے بارے میں اجازت چاہی رضی اللہ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حج کو جہاد قرار دیا، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، کمزوروں کے لیے اور عورتوں کے لیے حج کو ہی جہاد قرار دیا گیا۔ اتنی زیادہ اس کی اہمیت بڑھا دی گئی اور فرمایا گیا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو انسان سے میل کچیل کو اور گندگی کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتی ہے، جیسے بھٹی میں جب لوہے اور سونے کو تپایا جاتا ہے تو ساری گندگیاں، میل کچیل اور زائد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور خالص سونا اور خالص چاندی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ویسے ہی انسان جب حج و عمرہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف فرما دیتے ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص حج کر کے آئے، حج میں اس نے جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی قائم نہیں کیے، زبان پہ کوئی فحش اور بے حیائی کی بات بھی نہیں لائی، فسق و فجور اور گناہوں کا کوئی کام بھی نہیں کیا، اس طرح واپس آتا ہے جیسے آج پیدا ہوا۔ آج نئی زندگی کا آغاز، اس کے نئے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے اس کی زندگی کے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عمرے پہ عمرے کرتے رہیں، 3 4 عمرے کر لیے لیکن حج فرض ادا نہیں کیا، وہ اسلام کا غلط مفہوم سمجھ رہے ہیں۔ عمرہ حج کے اندر داخل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت نہیں دی ہے، ہم 2-3 عمرے کے بجائے ایک حج کے لیے رقم جمع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی، آسانی ہوگی۔ پہلے فرض ہے، ہم اگر نفل عبادتیں کرتے رہیں اور ظہر کی نماز نہ پڑھیں، ظہر کی سنتیں پڑھتے رہیں اور نفل پڑھتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اس لیے کہ پہلے فرض ہے، پہلے واجب ہے۔ تو ہمیں حج فرض کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں اور کتنے غلط تصورات ہم نے قائم کر رکھے ہیں اور کتنے زیادہ اخراجات ہم نے حج میں جوڑ لیے ہیں۔ ایک تو حج کو حکومتوں نے مشکل بنا رکھا ہے اور اس کے اخراجات بڑھا دیے، اس کے ساتھ ہمارے جو منصوبے ہوتے ہیں کہ جب حج میں جائیں گے تو فلاں چیز لائیں گے اور فلاں کاروبار کریں گے اور یہ تجارت کریں گے، اور ہمیں معلوم ہوا کہ بعض لوگ تو اس انتظار میں رہتے ہیں اور لوگوں کو پیسے دے دے کر عمرے کرواتے ہیں کہ وہاں سے سونے خرید کر لائیں اور ان کو یہاں کے بازاروں میں بیچیں۔ کیا یہ مقصد تھا حج کا؟ کیا یہ مقصد تھا؟ اور وہاں کے لوگ حاجیوں کے پہلے جہاز کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں اور سونے کا ریٹ بڑھا دیا جائے۔ یہ منڈی بنا دی گئی ہے، اس کو کاروبار بنا دیا گیا ہے، حکومتوں نے بھی بنایا، لوگوں نے بھی بنایا۔ لیکن حج کی جو اصل پکار ہے، اصل پہچان ہے، وہ عشق الہی ہے، وہ معرفت الہی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے شعائر کا احترام ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یہ ادب اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کا اور ادب و احترام والی چیزوں کا ادب کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کے رب کے نزدیک اس کے حق میں ہی بہتر ہے۔ پھر حج کو عقل کے بالکل برخلاف رکھا گیا ہے۔ اگر حج کو عقل کی بنیاد پہ قرار دیا جاتا تو انسان اپنے طور پر منصوبے طے کرتا، موسم طے کرتا، الگ الگ سیزن میں حج کرنے لگتا، حج کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ افسوس کہ میں نے بعض لوگوں سے سنا
کہ میں گرمیوں میں روزے نہیں رکھ پاتا ہوں، لیکن جب میں لندن جاتا ہوں تو 2 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، یا مجھ سے عبادت نہیں ہوتی نماز کی لیکن ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں، اس سے بہتر اللہ سے کیا تعلق ہوگا؟ نہیں، نبی سے طریقے منقول ہیں کہ کس طریقے پر نماز پڑھنی، کس طریقے پر روزہ رکھنا ہے، کس طریقے پر حج کرنا ہے۔ خذوا عنی مناسککم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے حاصل کرو، اور جو چیزیں وہاں عشق و محبت کی جو یادگاریں ہیں جس طرح سے ہیں ان کو اسی طرح رکھ دیا گیا۔ اگر کوئی کہنے لگے کہ رمی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، شیطان کو پتھر سے مارا تھا اس لیے کہ وہ قربانی کرنے سے روک رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، آج میں منی میں جا کر کوئی اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی تو نہیں دینے جا رہا ہوں، تو پھر یہ پتھر پھینکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرنے لگے، اور عام طور سے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر اسٹڈی اور ہم نے ریسرچ کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن سوالات بہت پیدا کرتے، ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، اور شریعت کے حکم میں کوئی نہ کوئی اس کا خاص مقصد ہوگا، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ابراہیم نے کیا تھا، میرے محبوب نے کیا تھا، خلیل اللہ نے کیا تھا، حبیب اللہ نے کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ کو کرنا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو پتھر پھینکیں اور رمی کریں، اور جس وقت کہا گیا اس وقت کریں۔ اگر آپ اپنی مرضی چلائیں گے تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ عرفہ کے مقام میں ہیں آپ 9 تاریخ کو، اور انسان ہوٹلوں میں نماز پڑھتا ہے، پارک میں نماز پڑھتا ہے، بازاروں میں پڑھتا ہے، اور آج دل تڑپتا ہے کہ غروب کا وقت ہو رہا ہے، میری کبھی نماز نہیں چھوٹی مغرب کی، میں وقت پہ نماز پڑھوں۔ اور عرفہ کا مقام جہاں شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور سر پٹکتا ہے، لیکن آج کہا گیا تم نماز کے بندے نہیں ہو، میرے بندے ہو۔ آج میں کہہ رہا ہوں نماز قضا کرو اور جاؤ مزدلفہ میں نماز پڑھو، تمہیں مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے تو اللہ کے حکم کو اسی طرح ماننا ہے۔ کوئی کہے کہ عمرے میں اور حج میں جب طواف کرتے ہیں تو رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جس میں 3 ابتدائی شوط میں چکر میں قدم اٹھا کر اور سینہ تان کر اگر بھیڑ کم ہو تو چلنے کے لیے کہا گیا اور اسے مسنون قرار دیا گیا۔ یہ تو اس وجہ سے تھا کہ جب مسلمان عمرہ قضا کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں آئے تھے تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ یہ مدینے کے آب و ہوا نے اور بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اکڑ کر چل کے ان کو دکھاؤ کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ ضرورت نہیں رہی، لیکن صحابہ کے اس عمل کو سنت قرار دے دیا گیا، اور آج بھی وہ طریقہ اسی طرح باقی رہے گا۔ کوئی کہے کہ سعی میں حضرت ہاجرہ تو اس لیے تیز چل رہی تھی کہ کہیں اسماعیل جو چھوٹے سے بچے ہیں گم نہ ہو جائیں، نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں، اور یہ پہاڑیوں میں جو نشیب و فراز ہے ان کے اندر کہیں چھپ نہ جائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے تیز چلنے کی۔ ہاجرہ کی ادا پسند کر لی گئی، اور آپ کو انہی کے طریقے پر چلنا ہے، آپ کی عقل اس کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اسی طریقے پر عمل کرنا ہے، اور یہی عشق و محبت، یہی ایمان بالغیب کی علامت ہے اور اس کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی اپنی عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کو یوں ہونا چاہیے، اس کو یوں ہونا چاہیے، جیسے بہت سے بے توفیق لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج میں اتنے پیسے برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور قربانی میں اتنے پیسے برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے، یتیموں کی کفالت کر لی جائے اور بچوں کی فیس دے دیے جائیں اور تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ ایسے بے توفیق لوگ نہ حج کرتے ہیں، نہ قربانی کرتے ہیں، نہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، نہ مسجد میں 1 روپے دیتے ہیں، ان کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو اور انسان کی غربت کو حج کے ذریعے اور ختم فرما دیتا ہے۔ آپ ایک آدمی مجھے بتائیے کہ جس نے حج کیا ہو اور پھر غریب ہو گیا ہو، جس نے حج کیا ہو اور اس کے مال کی برکت ختم ہو گئی۔ اگر کوئی شخص دنیا کے طریقے سے مادی سوچ کے ساتھ سوچنے لگے تو وہ یہ کہتا کہ جب تم احرام پہنو تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اور امیروں اور غریبوں کا مقابلہ ہوتا، اور سب بہتر سے بہتر خوشبو لگا کر دنیا کے سب سے قیمتی وہاں پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کو اختیار کرنے سے ہی منع کر دی، کہا صرف 2 چادریں پہن کر آؤ، امیر و غریب اور بڑے اور چھوٹے اور حاکم اور محکوم سب ایک لباس میں آؤ، اور اتنا آسان اسے رکھا گیا ہے کہ ہر شخص کر سکے، اور فرمایا گیا کہ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ پیدل بھی آئیں گے، یتون رجالاً
پیدل آئیں گے اور دبلی پتلی لاغر قسم کی اونٹنیوں پر آئیں گے۔ اس میں پیغام ہے کہ ہر شخص کے پاس بزنس کلاس میں سفر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، بہت گزارے کے درجے میں اس کے پاس اخراجات ہوں گے، ان پر بھی آئیں گے۔ اور کہاں سے آئیں گے؟ من کل فج عمیق، بہت دور دراز سے۔ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو ایسے ایسے لوگ جو ایسے افریقہ کے کن کن علاقوں سے آئے ہیں، جن افریقہ کے علاقوں کو ہم غربت کی آماجگاہ سمجھتے ہیں اور جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کوئی حج اور عمرہ کرنے آئے گا، ایک بھیڑ ہے بلال حبشی کے وارثوں کی۔ آپ دیکھیے کہ کس تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں، اور نام بتائیں تو ایک مرتبہ میپ دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا کے نقشے میں کیا اس نام کی بھی کوئی جگہ ہے؟ من کل فج عمیق۔ اور یہ وعدہ تو اب پورا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جب حج شروع ہوا تو لوگ اتنے دور دراز سے نہیں آتے تھے جتنے دور دراز سے آج آ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی، پہلے یہ بات سمجھا دی تھی، اور حج پہ حج کرنے سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ اگر انسان حقوق ادا کر رہا ہے، اگر کوئی ضرورت مند سامنے ہے اور اس کے باوجود پھر وہ حج پہ حج کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ سامنے ضرورت مند ہے یا پوری ملت اور امت میں ضرورت مند ہیں، تو ہم اپنا فرض حج کرنے کے بعد دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو جس کے حج بیت اللہ کی اور زیارت مدینہ کی جس کے دل میں تمنا اور آرزو ہے لیکن وہ نہیں جا سکتا، ایسے شخص کے لیے انتظام کریں۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ایک حج کر کے آ گئے ہیں اور بہت دنوں بعد اتفاق سے دوسرا موقع مل گیا اور یہ موقع دوبارہ نہیں مل سکے گا، ایسے کچھ وسائل نہیں، ان کے لیے منع نہیں ہے کہ حج کے بعد دوسرا حج کریں، لیکن صرف شوقیہ حج پہ حج کرنا اسے مناسب اور مستحب نہیں قرار دیا گیا۔ اسی طرح ایک خاص بات کہ جب ہم وہاں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہو، صحابہ سے محبت کا اظہار ہو، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہو، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ بھی، کہیں فرمایا سنت رسول اللہ، اور کہیں فرمایا کہ اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اور اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین، حضور کی پاک بیویاں بھی داخل ہیں، بلکہ قرآن میں تو اہل البیت کہہ کے انہی کو خطاب کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور آپ کی 4 بیٹیاں اور آپ کی بیٹیوں کی جو اولاد ہیں، آپ کے نواسے اور نواسیاں، اور ان میں مشہور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہم، ان سب کے بارے میں جان کر اور پہچان کر ان کے مواقع اور کہاں کہاں وہ مدفون ہیں، صحابہ کے بارے میں جان کر ان سے محبت کا اظہار اور ان کے یہاں حاضری، یہ تمام چیزیں حج کے سفر میں داخل ہیں، اور یہ ہمیں جوڑتے ہیں اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور بار بار ہمیں بیت اللہ شریف کی اور روضہ نبوی کی حاضری نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔